للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ماں باپ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے بہت ہی مشفق و مہربان چھوٹے بھائی محمد عثمان یہ ویلاگ بناتے رہتے ہیں، تو آج انہوں نے پھر سے کہا کہ ایک ویلاگ بناتے ہیں۔ تو آج اس معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کو ہم ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور گھریلو معاملات اور باطنی طور پر بھی ان چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم آج پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو جہاں تک میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ہم یہ جو پستی کی طرف جا رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ دو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم والدین کے فرما بردار نہیں رہے، اور دوسرا ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اپنے ذمے پر لے لیتا ہے۔ ہم پورا دن جو ہے نوکریوں کی تلاش میں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے پورے دن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سر کہہ کے گزارتے ہیں، لوگوں کی چپلوسیوں کرتے کے اندر ہم اپنے کو گزار دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جھک جاتا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ غیب کے اسباب سے رزق عطا فرمائے تو ہمیں فجر کی نماز بلکہ 5 گانہ نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی دوسری جو چیز میں نے جو سب سے زیادہ اپنے معاشرے کے اندر اس ٹائم پہ دیکھی ہے، مجھ سمیت ہم اپنے والدین کی فرما برداری میں بہت ناقص ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ودعوۃ الولد علی ولدی، اور باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے لیے ہے۔ یعنی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کتنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کا پورا ادب و احترام کرو، اگر تمہارا والد تم سے راضی نہیں ہے تو تمہارا رب بھی تمہارے سے راضی نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اگر یہ جی چاہے کہ تم جنت کی چوکھٹ کو چوم لو تو یہ جو تمہارے 2 آبرو ہیں اس کے درمیان پیشانی کے اوپر جب تم اپنی والدہ یا والد کے ماتھے کو چومتے ہو، پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام اور رکوع سے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید سے کریں۔ ادھر ایک بات قابل غور ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 صورتیں لے لیتے ہیں اور ان کی ایک ترتیب سے تلاوت کو شروع کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا سے کریں۔ ہر روز 1 سپارہ پڑھیں، 1 سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ نہیں تو جو قرآن مجید فرقان حمید کے سپاروں کے حصے ہیں، 1 سپارے کے اندر 4 حصے ہیں، آپ اس کا 1 حصہ آج تلاوت کریں، 1 حصہ کل تلاوت کریں، 1 حصہ اگلے دن، اور یہ 4 دنوں میں 1 سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ پوری ترتیب کر لیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کو الف سے لے کے والناس تک مکمل کر لیتا ہے اس کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور والدین کے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک بچہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے سروں کے اوپر نورانی تاج رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جوڑیں، اور احادیث مبارکہ بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، سیرت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان سے جو درس محبت جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔